حضرت عبد المطلب، کیسی شان ہے جناب عبد المطلب کی۔ اچھا، اللہ کی نظر میں نبی پاک کے دادا جی کی شان کیا تھی؟ اللہ کی نظر میں، کس کی نظر میں؟ اللہ کی نظر میں میرے نبی پاک کے دادا جان کی کیا شان تھی؟ خانہ کعبہ میں گئے ہو، آج مجھے میرے ایک عزیز کا فون آیا کہ میں خانہ کعبہ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا جب احرام باندھنا نا تو حضرت ہاشم پر رحمت کی دعا کرنا۔ کیوں؟ لوگ ننگے خانہ کعبہ کا طواف کرنے آتے تھے، یہ میرے نبی کا دادا پر دادا تھا جنہوں نے چادریں رکھی ہوئی تھی، اور ان کو چادریں دیتے، کہتے ایک نیچے باندھ لو، ایک اوپر رکھ لو، اور اللہ کے گھر کا طواف کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا اور اللہ نے پسند کیا، جو پسند میرے نبی کے آباء و اجداد کی وہ قیامت تک چلے گی۔ اور خانہ کعبہ میں میں نے اس سے کہا کہ جب تم خانہ کعبہ جانا، جب طواف کی نیت کرنا تو ایک طواف کتنے چکروں کا ہوتا ہے؟ 7 چکروں کا۔ آپ کبھی اسلامی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، طواف کے چکر مخصوص ہی نہیں تھے، کوئی جتنے مرضی طواف کے چکر کرتا، کہتا میں نے طواف کیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا 7 چکر لو، ایک طواف گن لو۔ کعبے کے کتنے چکر لو اور ایک طواف گن لو۔ میرے نبی پاک سرکار نے بھی عمرے اور حج کے لیے کہا، فرما میرے دادا عبد المطلب نے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے 7 چکروں کا ایک طواف کہا، مجھے بھی پسند، میرے خدا کو بھی پسند۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اگرچہ مجھے احکام نازل ہو رہے ہیں، اللہ پچھلے معاملات منسوخ کر رہا ہے، پچھلے سلسلے بدل رہا ہے، نئے احکام دے رہا ہے، لیکن میرے دادا کی پسند اللہ کی پسند، میرے دادا کی پسند میری پسند، قیامت تک جو میرے دادا عبد المطلب نے پسند کیا، جب بھی حاجی کعبہ میں جائے گا وہ 7 چکر کاٹے، ایک طواف ہوگا، تو پھر چاہیے نا حاجی صاحب کو کہ ان مخصوص کردہ 7 چکروں پر جب اس کا طواف ہو تو اپنی رحمت کی دعاؤں میں میرے نبی کے دادا کو بھی یاد کر۔ بھئی سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے محبوب کے دادا جان جناب عبد المطلب کو بھی یاد کرے، کیونکہ یہ طواف کے چکر بھی بنائے ہوئے ان کے ہیں، اور یہ احرام کے لباس پہنائے ہوئے ان کے، اور یہ میقات کے جو مقامات ہیں یہ بنائے ہوئے ان کے۔ اس لیے احباب گرامی میرے محبوب کے آباء و اجداد نے، دیکھیں شریعت میں 100 اونٹ دیت ہے ایک قتل کی۔ اگر کسی نے صلح کر لی ہو اور وہ اس کا خون بہا لینا چاہتے ہوں کہ ہمیں اس کے خون پہ ہم صلح کرتے ہیں آپ سے، ہمیں دیت دے دیں آپ، شریعت نے حق رکھا ہے مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کے لیے، ایک 100 اونٹ کی قیمت کتنی؟ یہ اللہ نے نازل فرمائی تھی؟ نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تھا؟ بالکل نہیں۔ حضرت عبد المطلب سرپنچ تھے حجاز کے، رئیس تھے مکے کے، بادشاہ تھے بطحا کے، ان کے پاس فیصلے آتے تھے، آپ سرپنچ تھے، فیصلے فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا سنو، انسانی جان بڑی قیمتی ہے، یہ کیا تماشا ہے کہ جس کا جی کرے کسی کو قتل کر کے پھر جتنا بن پڑے اتنا دے دے۔ آج کے بعد اگر کسی نے کسی کا خون کیا، کسی کی جان لی، وہ یاد رکھے 100 اونٹ اس کو دیت دینا پڑے گی، 100 اونٹ دیت دینا پڑے گی۔ اس کا فرق یہ پڑا کہ بلا وجہ کے قتل رک گئے۔ 100 اونٹ ایک بہت بڑی قیمت تھی۔ نبی پاک نے شریعت نافذ کی، اعلان نبوت کیا، احکام نازل ہونے شروع ہوئے۔ اب قتل کی دیت مقرر کرنا تھی کہ قتل کی دیت کتنی ہو۔ نبی پاک نے فرمایا جتنی میرے دادا نے کہی۔ سبحان اللہ۔ بھائی دیکھیں، شریعت اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ شریعت کس کی مرضی سے ہے؟
شریعت اللہ کی مرضی سے ہے، شریعت کے حکام کا نفاذ اللہ کی مرضی سے ہے۔ پتہ چلا اللہ کی بھی یہ مرضی ہے کہ نبی کے دادا کو پردادا کو بات بات پہ یاد کیا جائے۔ سمجھ آگئی؟ اللہ کی مرضی ہے یہ۔ اس لیے احباب گرامی کتنی باتیں ہیں، یہ مسواک، یہ پگڑیاں، یہ بھی میرے نبی کے آباء و اجداد کی سنت ہے۔ بات سمجھے ہو بھئی؟ یہ میلاد شریف ہے، نبی پاک کی دائی کو ہم یاد کرتے ہیں۔ میلاد شریف پہ نبی پاک کی دائی کو ہم یاد کرتے ہیں۔ بھئی جب دائی کا ذکر میلاد ہے تو نبی کے دادا کا ذکر میلاد کیوں نہیں؟ نبی کے پردادا کا ذکر میلاد کیوں نہیں؟ نبی کے کفیل جناب ابو طالب کا ذکر میلاد کیوں نہیں؟ بات سمجھ گئے ہو؟ اس لیے احباب گرامی ہم یہ بھی میلاد کا حصہ، میں جگہ 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 ہر کریا دوستوں سے عرض کرتا پھرتا ہوں کہ لوگوں، میلاد منانا ہمارا حق ہے اور ہمارے اوپر حق ہے نبی پاک کی محبت کا کہ امتی ہوں تو میلاد منائیں، جس طرح بھی خوشی کریں وہ کریں، لیکن یاد رکھیں کہ میلاد میں اگر نبی کی نسبتوں کا ذکر ہو تو پھر جو نبی کے گھر کی نسبتیں ہیں ان کو نہ بلایا جائے، ان کو پہلے یاد کیا جائے۔ جو گھر سے باہر کے ہیں ان کو بعد میں یاد کیا جائے، پہلے تو ان کو یاد کیا جائے جنہوں نے میرے محبوب کو پال کے ہمیں دیا ہے، آگے کھڑے ہو کے دیا ہے۔